الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال الله تعالى في مقام آخر وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وقال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال عليه الصلاة والسلام كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. میرے معزز اور محترم، میرے دائیں اور بائیں طرف موجود میرے اساتذہ، مجلس میں موجود علماء کرام، آج کی اس بابرکت محفل میں موجود حفظ کرنے والے طلباء کے والدین، پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری معزز مائیں بہنیں، آج کی یہ محفل جو مختصر پروگرام کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے منعقد ہو رہی ہے، یہ محفل کوئی عام جلسہ نہیں ہے، کوئی عام پروگرام نہیں ہے. اسی وجہ سے نہ تو اس کے کوئی اشتہار چھپے، نہ کسی کو خصوصی طور پر اس کا بلاوا دیا گیا. چند مخصوص احباب اور بچوں کے والدین اور ان کی مائیں وہ آج کی اس محفل کے سارے خصوصی مہمان ہیں، اور میرے لیے یہ دیکھنے کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بچے اور ان کے والدین اکٹھے ایک مجلس میں بیٹھ کر آج سعادتوں کے اس عظیم موقع میں ہم سب جمع ہیں. اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ہم سب کو ایسے ہی جمع فرما دے. آج کی یہ مجلس سب سے پہلے نمبر پر تو وہ والدین جن کے بچے آپ کی اس مسجد میں زیر تعلیم ہیں اور جن کی بچیاں یہاں پر تعلیم حاصل کر کے اپنے سینوں کو، اپنے ظاہر و باطن کو قرآن کے نور سے منور کرنے کی کوشش میں لگ رہے ہیں. تگ و دو دن رات ان کی چل رہی ہے. وہ والدین جہاں پر مبارکباد کے قابل ہیں، وہیں پر وہ بچے بھی انتہائی مبارکباد کے قابل ہیں جن کو ایسی درسگاہ اللہ کی طرف سے نصیب ہوئی جہاں پر صرف ان کو خالی قرآن پاک کے الفاظ رٹائے نہیں جاتے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت کی بھی پوری فکر کی جاتی ہے. آج کی اس مجلس میں چند مخصوص باتیں جو عام تقریروں سے ہٹ کے ہیں، تقریر نہ سمجھی جائے، عام گفتگو ہے جو آپ حضرات کے سامنے آپ کے کانوں میں سے گزار کر کوشش ہوگی اللہ وہ دل میرے اور آپ کے دلوں تک اس کو پہنچا دے، اور اس کے ذریعے سے ہم والدین کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرما دے.
سب سے پہلے نمبر پر تو قرآن پاک کی ان آیات کی طرف چلتے ہیں جن میں اللہ رب العزت نے یہی بچے جن کی وجہ سے ہم اس محفل میں جمع ہیں، ان بچوں کے بارے میں فرمایا یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا، رب جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّكُورَ، جسے چاہتا ہے بیٹوں کی نعمت عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے او یزوجہم ذکرانا و اناثا، جسے چاہتا ہے دونوں طرح کی نعمتیں، بیٹیاں بھی اور بیٹے بھی، رحمت بھی اور نعمت بھی، دونوں چیزیں عطا فرماتا ہے، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جسے چاہتا ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی نعمت عطا نہیں کرتا۔ سب سے پہلے تو ہمارے رب نے ہمارے اوپر یہ احسان فرمایا کہ ہمیں احساس کمتری کا شکار نہیں ہونے دیا، ہمیں نسل اور اولاد کی نعمت سے محروم نہیں کیا۔ یہ بچے جو ہمارے سامنے اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں، یہ اس خدا کی عطا میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہیں جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملے۔ دوسری بات، اس نعمت کو واقعی نعمت کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ رب ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ہمارے بچوں کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی انسان جب اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے قبر میں چلے جانے کے بعد تین چیزیں اس کے پیچھے، اس کے ساتھ، اس کی قبر میں بھی، حشر میں بھی، حتیٰ کہ اس کو جنت تک پہنچانے تک اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ نمبر ایک، صدقہ جاریہ، دنیا میں وہ کوئی ایسا نیکی کا صدقہ کام کر گیا جو ہمیشہ کے لیے دوسری انسانیت کے لیے نفع کا سودا بنتا رہا، جب تک انسانیت اس سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اس کا کھاتا اعمال کا چلتا رہے گا۔ دوسری چیز ارشاد فرمائی، ایسا علم جو یہ دنیا میں کسی کو بھی سکھا کے چلا گیا، جب تک اس کے علم پر عمل ہوتا رہے گا، سیکھنے سکھانے کا یہ عمل چلتا رہے گا، اس وقت تک اس کا کھاتا کلوز نہیں ہوگا، وہ مسلسل چلتا ہی رہے گا۔ تیسری چیز ارشاد فرمائی، نیک اولاد، جن کے درمیان اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے۔ نیک اولاد ہم نہیں ہوں گے، ہماری نسلوں میں سے، ہم نے اپنی نسل میں سے جو جس کو سکھا کے چلے گئے، جس کو جو نیکی دے کے چلے گئے، یہی ہمارا وہ سرمایہ ہے، اور یہی وہ انویسٹمنٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم قبر کے اندر، حشر کے اندر اپنے رب کے سامنے سرخرو ہونے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ تین چیزیں، ان تین چیزوں میں سے آخری نعمت اولاد کی نعمت، جس کی طرف حضور نے ارشاد فرما کر ہماری آنکھیں کھولی ہیں، نیک اولاد کی نعمت۔ اس نعمت کے حوالے سے اگر غور کر کے دیکھیں، دکھائی کچھ یوں دیتا ہے، سمجھ کچھ یوں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سے ایمان کے بعد اگر بندے کے پاس کوئی نعمت ہے تو نیک اولاد کی نعمت۔ ایمان کے بعد اگر کوئی نعمت ہے تو نیک اولاد کی نعمت۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جب کوئی پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پہ ہوتا ہے، اس کے اندر کفر نہیں ہوتا، اس کی زندگی کے اندر یہودیت نصرانیت نہیں ہوتی، اس کے اندر شرک نہیں بھرا ہوا ہوتا، اس کے اندر گناہ نہیں ہوتے، وہ حالت اسلام میں پیدا ہوتا ہے، چاہے کافر کے گھر میں ہو چاہے مسلمان کے گھر میں ہو، بچہ ہو یا بچی ہو، لیکن فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین، یُحَوِّدَانِهِ، یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، او یُنَصِّرَانِهِ، یا اس کو نصرانی بنا دیتے ہیں، او یُمَجِّسَانِهِ، یا اس کو مجوسی بنا دیتے ہیں۔ مطلب یہ بنا، بچہ ٹھیک فطرت لے کے آیا تھا، والدین کے کردار نے، والدین کی زندگی نے اس کو سب کچھ بنایا جو بھی بنایا۔ آج ہم بڑی ذمہ داری والی جگہ پہ بیٹھے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس سمجھنے کے لیے یہ آج کی مجلس ہماری منعقد ہوئی ہے۔ ہم کچھ دیر یہاں پر آپس میں مذاکرہ کر لیں، تکرار کر لیں اس بات کا، آپس میں کچھ دیر بیٹھ کر یہ سوچ سمجھ لیں، کچھ سن لیں، کچھ کہہ لیں، جس کے حوالے سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم دنیا میں اولاد کی نعمت جو اللہ کی طرف سے ہمیں ملی، ہم اسے ہیرا کیسے بنا سکتے ہیں۔ ایسا ہیرا جو دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنے۔ واقعی یہ بچے ایسے ہیں، اگر ان کو رگڑا جائے،
اگر ان کو نکھارا جائے دنیا کے یاقوت اور زمرد جیسے موتی ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ موتی ہیں جو جنت کی دیواروں کو تعمیر کر رہے ہیں، یہ وہ پلمبر ہیں جو جنت کے اندر ہمارے لیے پانی کا بندوبست کر رہے ہیں، یہ وہ مستری ہیں جو جنت کے اندر ہمارے لیے بڑی بڑی بلند و بالا بلڈنگیں تعمیر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، آخرت میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، لیکن ان کو ہیرا بنایا کیسے جائے؟ دیکھیں آج کی دنیا میں جس میں سے میں اور آپ اس وقت گزر رہے ہیں، میڈیا کا جو موجودہ ماحول اس وقت چل رہا ہے، اور اس وقت مادیت کی جو زندگی گزر رہی ہے، روحانیت جو سینوں سے رخصت ہو چکی، روحانی زندگی کا وہ اثر جو کل تک ہمارے ہر گھر میں دکھائی دیتا تھا وہ آج نہیں دکھائی دیتا۔ کل تک ہم سب لوگ جانتے ہیں، میں اپنی مختصر عمر میں جانتا ہوں، آپ مجھ سے بڑی عمر میں زیادہ تجربہ رکھتے ہیں اس بات کا، کل تک ہمارے گھرانے برکتوں سے بھرپور گھرانے تھے، جن کے اندر انکم کم تھی لیکن اس کے اندر برکت ہر شخص کو دکھائی دیتی تھی، آنکھوں سے دکھائی دیتی تھی۔ کل تک ہمارے گھروں میں بڑا سکون تھا۔ آج جو جتنا دولت مند دکھائی دیتا ہے اتنا زیادہ پریشان دکھائی دیتا ہے۔ آج جس کے پاس دنیا کی مال و نعمت جتنی زیادہ ہے وہ اندرونی اعتبار سے، روحانی لحاظ سے اتنا زیادہ اندر سے کھوکھلا دکھائی دیتا ہے۔ کیسے ہم اپنے اندر کو آباد کر سکتے ہیں؟ کیسے ہماری نسلیں ہمارے لیے قابل تعریف بن سکتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی؟ اس کے لیے شریعت نے ہمیں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے سے لے کر، پیدا ہونے سے لے کر نہیں، بچے کی پیدائش سے پہلے سے شروع کر کے بچے کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد تک کا پورا ایک لائحہ عمل دی ہے، پورا ایک طرز زندگی دی ہے، پورا ایک لائف سٹائل دی ہے جس کے اوپر چلتے ہوئے ہم سب کچھ سمجھ سکتے ہیں اور سب کچھ کر سکتے ہیں۔ فیصلہ کر لیجئے کہ ہم جو سنیں گے اس کو لے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ نمبر 1، بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے والدین کی ذمہ داریوں میں سے بھی پیدا ہونے سے پہلے جو ذمہ داری ہے وہ کیا؟ نسل کا ذریعہ میاں بیوی کا رشتہ بنتا ہے۔ رشتہ دیکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر یہ دیکھا جائے میں ایسی خاتون کو اپنے گھر میں لاؤں گا جس کی وجہ سے میری نسلوں میں دین آئے، جس کی وجہ سے میرے گھر کے اندر مجھے ایک اچھی نسل جو صرف میرے نہیں آنے والی نسلوں کے بھی کام آ سکے، ایسی مجھے دنیا کے اندر اولاد چاہیے، اور ایسی اولاد کے لیے پہلے نمبر پر اس کی پہلی درسگاہ ماں چاہیے۔ اور ایسی ماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے کسی سے بھی رشتہ طے کیا جاتا ہے، یا کسی کے مال کی وجہ سے، یا کسی کے حسن کی وجہ سے، کسی کے حسب نسب کی وجہ سے، اور چوتھی چیز کسی کے دین کی وجہ سے۔ فرمایا جب تمہیں دیندار گھرانے کا رشتہ مل رہا ہو اس کا انکار نہ کرنا، اس کو اختیار کرنا۔ کیوں؟ صرف یہ نہیں کہ وہ تمہاری اپنی ذات کے لیے مفید ہوگا، نہیں، تمہاری آنے والی نسلوں کی آبیاری وہاں سے ہوگی، ان کو پانی وہاں سے ملے گا۔ یہ والدین بچے کے پیدا ہونے سے پہلے کی ذمہ داری۔ بچہ دنیا میں آیا، پیدا ہوتے ہی، دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے نمبر پر خوشی کا اظہار، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں پر خوشی کا اظہار، یہ بھی والدین کو اللہ نے سکھایا ہے، اللہ کے نبی نے اپنے طرز عمل سے سکھایا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی بیوی ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کی تقریباً ساری اولاد انہی سے ہے۔ 4 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹے ہیں، سوائے ایک حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے باقی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں جو بچے پیدا ہوئے ہیں حضور کے، 2 بچے وہ تو بچپن میں بھی وفات پا گئے، بچیاں تھیں، بچیوں کی پیدائش کے موقع پر آج ساس اپنا منہ موڑ لیتی ہے، سسر کا رویہ وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے، عورت کو قصوروار ٹھہرانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں بچے کی پیدائش پر خوشی زیادہ منائی جاتی ہے، بچی کی پیدائش کو اپنے لیے ایک ہلکی نعمت سمجھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ اس کو برا سمجھا جاتا ہے، برا تو خیر ابھی سمجھنے والے لوگ نہیں ہیں، اللہ کبھی نہ کرے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ اس کو ہلکی نعمت بچے کے مقابلے میں سمجھا جاتا ہے۔ لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں باہر تھے، کسی خاتون نے آ کر پیغام دیا آپ کے گھر میں بچی کی پیدائش ہوئی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اپنے گھر واپس پہنچے، اور چہرہ ایسے جیسے گلاب کی پتیوں کی طرح کھل اٹھا،
گھر پہنچے، جو بچی پیدا ہوئی تھی اس کو سینے سے لگایا، بار بار اس کے ماتھے پر بوسہ دے دے کے چوم چوم کے اس امت کو یہ پیغام دیا، بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی اللہ کی رحمت ہے، اور تم اللہ کی نعمت سے زیادہ اس کی رحمتوں کے زیادہ محتاج ہو، اس لیے خبردار میرے طرز عمل کو سیکھتے ہوئے، میری زندگی کو دیکھتے ہوئے جو میرا ہوگا وہ بچیوں کے ساتھ ویسے محبت رکھتے گا جیسے مجھے کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام بچوں کے حوالے سے اتنی خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ پھر اس سے آگے چلتے ہیں، 7ویں دن تک بچے کا اچھا نام رکھنا، اس کے بعد اسے پیدا ہونے کے فوراً بعد کسی نیک اور صالح آدمی کی زبان میں کوئی چیز دے کر، میٹھی چیز، اس میں کھجور، اگر بچے کی صحت کمزور ہو تو شہد، ہمیں یہ حدیث میں سکھایا گیا، وہ کسی نیک آدمی کی زبان سے لگا کر اپنے بچے کو دی جائے، اور اس بچے کے کان میں اذان دی جائے۔ اذان اور اقامت یہ دیے جانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ پہلے دن سے ہی بچے کے ذہن میں بات بٹھائی جاتی ہے کہ میاں دنیا میں آئے ہو، رب کی طرف سے آئے ہو، رب کے بن کے بھی رہنا ہے۔ پہلے دن سے یہ میسج اس کے ذہن میں بٹھا دیا جاتا ہے، اور یہ یاد رکھیے یہ بچہ بول بے شک نہیں سکتا، یہ اپنی بات سمجھا بے شک نہیں سکتا، لیکن یہ بچہ پہلے دن سے ہی جو ٹیون، جو آواز ان کانوں کے راستے سے اس کے دماغ میں پہنچ رہی ہے، سائنس بتاتی ہے کہ ہر چیز کو پک کرتا ہے، ہر چیز کو لیتا ہے، اور یہی چیزیں آہستہ آہستہ جب جو اس کی عمر بڑھتی ہے، یہی ساری چیزیں اس کی زندگی کے اندر آتی بھی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے نمبر پر اذان اس کے کان میں دلوائی، نیک آدمی کی زبان سے کوئی خوراک اس کے منہ میں ڈلوائی، اس کا اچھا نام تجویز کروایا، یہ والدین کی ذمہ داریوں میں اس کو داخل کروایا۔ اس کے بعد شریعت نے اس معاملے کو اور آگے لے جاتے ہوئے عقیقے جیسی سنت رکھی، صدقہ کرو تاکہ اس بچے کی طرف سے اس کی زندگی میں آنے والی مصیبتیں کم سے کم ہو جائیں، اور یہ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچ جائے، اور یہ چلتے چلتے اللہ کے نیک بندوں کے راستے کے اوپر چلنا اس کے لیے آسان ہو جائے۔ اس کے بعد جب یہی بچہ بڑھتے بڑھتے آگے میں ان ساری باتوں کو یہاں پر شارٹ کر رہا ہوں، موقع اس چیز کا نہیں، موقع اب جس ٹاپک کی طرف میں آنا چاہتا ہوں، آج کی ساری گفتگو کا لب لباب اور خلاصہ وہ یہ ہے جس پر اب ہم آنے لگے۔ بچہ جس وقت 4 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، 4 سال کی عمر سے لے کر 10 سال سے 12 سال کی عمر تک، 4 سے سٹارٹ کر کے بچے کی زندگی کی عمر والا یہ حصہ اس کی زندگی کا سب سے قیمتی ترین حصہ ہوتا ہے بچے کے حوالے سے، ہماری اولاد کے حوالے سے۔ اس کی وجہ جو چیزیں ان عمر کے اس حصے میں اس بچے نے اپنے ذہن پہ نقش کرنی ہیں، بعد میں اس کی زندگی اسی کے مطابق چلنی، الا ماشاء اللہ۔ بعد میں زندگیاں چینج ہو جائیں، اللہ کی طرف سے بعض لوگوں کے لیے فیصلے ہو جائیں، وہ ایک الگ بات، وہ تو اللہ تعالیٰ کسی کو 70 سال کی عمر میں بھی ہدایت کی نعمت عطا کر دیں تو یہ اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا، اس کو تو کوئی نہیں پوچھ سکتا، لیکن کسی بچے کے بھی اپنی زندگی کو بنانے کی جو عمر ہے، اصل بگڑنے کے بھی سنورنے کی بھی، وہ یہ والا عمر کا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ہم غیر قوموں کو اٹھا کے دیکھیں، یورپین زندگی کو دیکھیں، امریکن کلچر کو دیکھیں، دنیا کے اندر کفریہ اقوام میں سے وہ جن کو ہم ترقی یافتہ اقوام کہتے ہیں، اگر ہم ان کی زندگیوں کو دیکھیں، اپنی اس عمر والے بچوں کے اوپر وہ کس انداز میں توجہ دیتے اور ان کی کس انداز میں تربیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے بہترین لائحہ عمل ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں یورپین زندگی کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں امریکن کلچر کی ضرورت نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں محمدی کلچر اپنانے کی ضرورت ہوگی، جو ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا، جو ہمارے آقا نے ہم کو دیا۔ حضور بچوں کے ساتھ تربیت کیسے کرتے تھے، حضور بچوں کی تربیت کے لیے کیا قدم اٹھاتے تھے، اب اس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں، مسجد میں آئے ہوئے بچے کو بھگانا بڑا آسان ہے، یہ شور کرتا ہے، یہ شرارتیں کرتا ہے، اس کی طرف آنکھیں نکالنا یہ ہم سب اپنا شاید فرض منصبی سمجھتے ہیں، اور اس کے حوالے سے ہر بندہ بہادر بن کر یہ کام کوشش کرتا ہے کہ یا تو ان کی زبانیں بند ہو جائیں یا مسجد سے باہر ہو جائیں۔ نہیں، غلط طریقہ۔ شریعت اس سلسلے میں ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ 4 سال سے پہلے تک کی جو عمر ہے، میں نے اس کا نام نہیں لیا، کیونکہ اس عمر کے اندر یقیناً بچہ پیشاب بھی کر سکتا ہے، صفوں کو خراب بھی کر سکتا ہے، باقی اس کے معاملات غلطیاں بھی اس سے ہو سکتی ہیں، لیکن اس عمر کے اندر بچہ اپنی زندگی خود ہینڈل کرنے کے کم از کم اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ خود بخود چلنے کے یا کم از کم غلطیاں کم سے کم کرنے کا اس کے اندر رجحان آ چکا ہوتا ہے۔ ایسے بچے کو اگر سختی کی زبان سے لیا جائے گا،
اور اگر مار دھاڑ کے انداز میں لیا جائے گا، گالی دینے کے انداز میں لیا جائے گا، مت سمجھیے کہ ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا، ہم نے ایک بنتے ہوئے بچے کو بگاڑ کے رکھ دیا، ہم نے چلتے ہوئے بچے کو مفلوج کر دیا، پاؤں سے معذور کر دیا۔ جو پہلے چلنا چاہتا تھا ہم نے اس کا راستے میں ہی راستہ روک لیا اور اس کو آگے چلنے نہیں دیا۔ یہ جو عمر کا حصہ ہے، مسجد میں آنے والے بچے کو پیار سے اپنے پاس بٹھائیے، وہ شرارت کرتا ہے اس کو سمجھائیے، اس کا دل جیتیے، اس کو انعام دیجیے، کسی نہ کسی اور رنگ میں یہ بات اس کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کیجیے کہ شرارت نہیں کرنی چاہیے، لیکن جھڑکیے نہیں، اس کو نفرت کی نگاہ سے نہ دیکھیے، اس کو دنیا کے اندر خواہ اپنی ذہنی پریشانی اس کے اوپر لادنے کی کوشش نہ کیجیے، اس کو آزاد ذہن کے ساتھ آگے چلنے دیجیے۔ یہ وہ موقع ہے، حضور کی زندگی دیکھیں، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما، دونوں لاڈلے ہیں۔ کتنی عمر ہے؟ 3 سے اوپر ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، حضور سجدے میں ہیں، آپ علیہ السلام سجدے کس کیفیت میں، وہ دونوں بچے حضور کو دیکھتے ہیں، ایک نیچے کی طرف سے آ کے سجدے کے نیچے آ کے حضور کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے، دوسرا اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام اس وقت تک اپنا سجدے سے سر نہیں اٹھاتے جب تک یہ دونوں کھیل کھیل کے تھک نہیں جاتے، سجدہ ہی لمبا ہو گیا۔ حضور تو یہ طریقہ ہمیں دے رہے ہیں، اور ہمارا طریقہ اس کا کچھ اپوزٹ ہے۔ اس حوالے سے اپنی ذہنی تربیت کی ضرورت ہے، ذہنی تربیت کی۔ اور میں عرض کرتا ہوں یہاں پر ایک اور بات سمجھیے کہ آج کی مجلس والدین کی مجلس ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنا ذہن بنانا، یہ مجلس میرے لیے اور آپ کے لیے، بچوں کے لیے نہیں ہے۔ ہم اپنی تربیت کریں، بچوں کی تربیت نہیں، ہم اپنی تربیت کریں۔ سب سے پہلے نمبر پر میں اپنی تربیت کا محتاج ہوں، ہم سب بڑے اپنی تربیت کے محتاج ہیں۔ ہمیں خود تو چلنا زمانے میں آتا نہیں ہے، اور بچوں کے اوپر اپنی ناروا رویوں کے ذریعے، غلط رویوں کے ذریعے مسلط ہو کر ہم ان کو وقت کا صالح اور بہت بڑا آدمی دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے۔ تربیت اولاد نہیں، تربیت والدین کا موضوع یہاں سے بنتا ہے۔ تربیت والدین بھی کوئی چیز ہے۔ اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا ہے؟ جس بچے کا والد گھر کے اندر اپنے بچے سے خود کہتا ہو دروازے پہ دستک ہوئی ہے، جاؤ گھر میں، وہ ان کو جا کے باہر بتا دو کہ میرے پاپا گھر میں نہیں ہیں، اور وہ باہر جا کے دروازے پہ کیا بتاتا ہے کہ پاپا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ جھوٹ بچے کو کس نے سکھایا؟ معاشرے نے، ماحول نے؟ نہیں، خود اس کے باپ نے سکھایا۔ اس موقع پر عمر کے اس حصے میں موبائل بچے کی تربیت نہ کرے، ٹی وی تربیت نہ کرے، دنیا کا گندا ماحول بچے کی تربیت نہ کرے۔ اس سلسلے میں اچھا غلطی پتہ اس موقع پر کیسے ہوتی ہے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا ہے، اس کو ذرا سمجھدار ہو لینے دو، اس کو ذرا تھوڑا سا بڑا ہو لینے دو، پھر اس کو سمجھائیں گے، ابھی اس کو چلنے دو۔ یہ جس عمر میں ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں نا، اس کو اگنور کر رہے ہیں، نظر انداز کر رہے ہیں، اس عمر کے اندر اس کو چھوڑتے چھوڑتے اس بچے کی وہی بری عادتیں پکی ہوتی اس حد تک پک جاتی ہیں کہ جس کو سنوارنے کے لیے پھر سوائے ڈنڈے کے دوسرا حل ہمیں پھر کوئی اور دکھائی نہیں دیتا ہے۔ اس لیے اسی عمر سے بچے کو ہم نے لینا ہے، اور اس کی ایک ایک چیز پر نظر رکھ کے بڑے محبت سے اس کو ڈیل کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بیوہ تھیں۔ ان کے خاوند یعنی ان کی کنیت ام سلمہ ہے اور خاوند کی کنیت ابو سلمہ تھی، تو دونوں کا بیٹا کون ہے جس کی وجہ سے ان کو یہ نام دیا جا رہا ہے؟ سلمہ۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ وہ چھوٹے سے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں دسترخوان پر بیٹھے کھانا کھا رہے، وہ آئے، شمائل ترمذی میں یہ بات موجود، تو حدیث میں ہے کہ وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے جب ان کو آتے ہوئے دیکھا تو محبت سے اپنے پاس بٹھایا اور بٹھا کر ان کو کھانا کھلایا، بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ تب کھانا کھا رہے ہیں، لیکن ان کا ہاتھ جو ہے انگلی کبھی وہ پلیٹ کے دائیں طرف جاتی ہے، کبھی بائیں طرف جاتی ہے، کبھی آگے جاتی ہے، کبھی ایک جگہ سے نہیں کھا رہے۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں فوراً کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر اور الجہاد الجہاد کے نعرے لگاتے ہوئے ان کو دور نہیں کر دیا کہ میاں تو تیری تربیت ہی کوئی نہیں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں کھانا کیسے کھایا جاتا ہے۔ نہیں، حضور نے کیسے ہینڈل کیا؟ آپ علیہ السلام نے اسی بچے کو 3 باتیں سکھائی، حدیث میں وہ تینوں باتیں موجود۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا بیٹا پہلے دائیں ہاتھ سے پکڑا، بیٹا اس ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اس ہاتھ سے، وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ جو سامنے ہے وہاں سے کھاؤ، وَقُلْ
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور تیسری چیز سکھائی بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ۔ 3 چیزیں سکھائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، اپنے سامنے سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ کے ساتھ کھانا کھاؤ۔ یہ ہے انداز تربیت۔ اب جس بچے کو اتنی محبت اور اتنے لاڈ کے ساتھ یہ بات سمجھائی جائے گی، آپ کا کیا خیال ہے وہ بچہ ان باتوں کو اگنور کرے گا؟ ایسا تو نہیں ہوگا، ایسا نہیں۔ اور جو والدین اپنے بچوں کی تربیت کے لیے واقعی فکر مند ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے اپنے آپ کو کھپانا شروع کر دیتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے، شریعت ہمیں بتاتی ہے، آج تک دنیا میں گزرے ہوئے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں، ان کی اولاد واقعی جنید بغدادی اور عبد القادر جیلانی بنی ہوئی۔ پیچھے کردار والدین کا ہے، پیچھے کردار والدین کا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ ہمارے بر صغیر میں، پاکستان ہندوستان جس وقت اکٹھا تھا، تو یہاں کے بہت بڑے ولی ہیں، بہت بڑے ولی، اتنے بڑے ولی کہ صرف ان کی ولایت کی میں آپ کو ایک چھوٹی سی نشانی اگر دکھانا چاہوں وہ یہ کہ جب ان کی وفات ہوئی تو انہوں نے ایک وصیت لکھی سے اپنے فوت ہونے سے پہلے، تو وصیت پڑھی گئی۔ وصیت میں لکھا ہوا تھا کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں ایک دفعہ بھی عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہیں۔ یہ وہ سنتیں ہیں جن کے بارے میں ہم لوگ کہہ دیتے ہیں پڑھ لیں گے تو ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو کون سا گناہ ہے۔ اب یہی بات خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ وصیت میں لکھ کے جا رہے ہیں کہ میری نماز جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کی کبھی زندگی میں عصر کی سنتیں نہ چھوٹی ہوں۔ اور پورے مجمع میں بڑے بڑے اولیاء بھی موجود ہیں، علماء، صلحاء، بہت بڑا طبقہ وہ اس نیت سے آیا ہوا ہے کہ اس اللہ کے ایک ولی کا جنازہ پڑھنے سے ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی۔ لیکن پورے جنازے میں سے کوئی ایک فرد بھی آگے نہیں بڑھا۔ جب کافی دیر گزر گئی تو ایک شخص روتا ہوا، وہ لوگوں کی صفوں کو چیرتا ہوا، وہ سامنے فرنٹ پہ آیا، دیکھا تو وہ کون تھا؟ بادشاہ وقت التمش تھا۔ بادشاہ وقت وہ سامنے آیا اور اس نے کہا حضرت خود تو چلے گئے لیکن ساری زندگی کا میرا چھپا ہوا راز بھی ساتھ کھول کے چلے گئے۔ میں وہ شخص ہوں جس کی زندگی بھر کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوٹی۔ ایسا اتنا بڑا آدمی ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ، لیکن یہ بنے کیسے؟ ان کے پیچھے کردار کس کا ہے؟ اب سنیے گا بچے کو تربیت کیسے کی جاتی ہے اور بچے کو اتنا بڑا ولی کیسے بنایا جاتا ہے۔ اللہ کرے یہ ایک بات ہی ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ آج کی ساری مجلس کا ہمارا سارے کا سارا آنا بیٹھنا سب کچھ اپنے کھاتے میں لگ جائے گا صرف اگر یہی بات ایک سمجھ میں آ جائے۔ خواجہ قطب الدین بختیار رحمہ اللہ، ان کی والدہ جس وقت یہ کچھ انہوں نے ہوش سنبھالی اور چلنے پھرنے کے بولنے کے قابل ہوئے تو ان کی والدہ ان کو لے کر ایک استاد صاحب کے پاس پہنچیں، کہنے لگیں میرے میاں اور میں نے آپس میں دونوں نے مل کے مشورہ کیا ہے، ہم اپنے اس بچے کو وقت کا ولی بنانا چاہتے ہیں، حافظ اور عالم بنانا چاہتے ہیں، اور اس سلسلے میں آپ کی مدد درکار ہے۔ انہوں نے کہا میں حاضر، آپ کا ارادہ بڑا اونچا تو میں کون ہوتا ہوں درمیان میں رکاوٹ ڈالنے والا۔ آئیے، بچے کو بٹھایا، پڑھانا شروع کیا۔ اب والدہ نے اپنے بچے کی تربیت کے لیے یہاں پر کون سا قدم اٹھایا؟ بچہ روزانہ دوپہر کے وقت، جس طرح یہاں پر بھی یہی ترتیب ہے، دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے لیے گھر میں چلے گئے، کھانا کھایا پھر واپس آ گئے۔ ایسے وہی بچہ روزانہ دوپہر کے وقت جب کھانا کھانے کے لیے گھر جاتا تو والدہ نے اس بچے کا اپنے اللہ کے اوپر عقیدہ درست رکھنے کے لیے، توحید اس کے ذہن میں بٹھانے کے لیے، اور اپنے اللہ کی محبت اور اس کا یقین اور اعتماد کہ رب سب کچھ رب ہی کرتا اور کوئی کچھ نہیں کرتا، یہ بات اپنے بچے کے ذہن میں بٹھانے کے لیے کیا انداز اختیار کیا؟ اپنے بچے سے کہا بیٹا جب تم روزانہ جب بھی کھانا کھانے کے لیے گھر آؤ تو سیدھا آ کر مجھ سے نہ مانگنا، میں کون ہوتی ہوں کھانا دینے والی، کھانا تو اللہ کی ذات دیتی ہے، تم سیدھا ہی آنا، آ کر مصلی بچھانا، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھنا اور اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانا، اللہ انشاءاللہ تجھے کھانا ضرور دے گا۔ اب کیا ہوتا؟ بچہ نماز پڑھ رہا ہوتا، ماں پیچھے سے کیا کرتی؟ کھانا لیتی، تیار کر کے دوسرے کمرے میں جا کر رکھاتی، اور بچہ جب نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا، دعا کر کے فارغ ہو جاتا تو ماں کہتی بیٹا دوسرے کمرے میں جاؤ، شاید اللہ نے بھیج دیا ہو۔ وہ بچہ اٹھتا، وہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد دوسرے کمرے میں جاتا تو وہاں دیکھتا وہاں واقعی کھانا موجود ہوتا۔ تو بچے کا اللہ کی ذات کے اوپر اعتماد، یقین ہر روز بڑھتا ہی چلا جاتا کہ میرا اللہ واقعی مانگنے پر مجھے دیتا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہی ماں
اپنی خاندانی کسی فنکشن کی وجہ سے، کسی تقریب کی وجہ سے گھر میں موجود نہیں تھی اور وہ کہیں چلی گئیں۔ اب جب وہاں پہنچیں اور ادھر سے بچے کے بھی گھر میں واپس آنے کا دوپہر کا ٹائم ہو گیا، کھانے کا ٹائم ہو گیا، اب ماں گھر میں نہیں تھی۔ پہلے تو یہ چلتا تھا کہ ماں خود کھانا گھر دوسرے کمرے میں رکھ دیتی تھیں، آج ماں ہی گھر میں نہیں، تو آج ہو سکتا ہے کہ آج گڑبڑ ہو جائے۔ تو ماں کو جس وقت یاد آیا تو ٹائم کافی زیادہ ہو چکا تھا، ماں نے فوراً برقع لیا، دوڑ لگا دی، وہیں سے تیز تیز چل رہی ہے اور ساتھ آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، روتی ہوئی آ رہی ہے اور اللہ سے گڑ گڑاتی ہوئی اندر ہی اندر اللہ سے باتیں کرتی ہوئی آ رہی ہے۔ کاش یہ اندر کی باتیں اللہ سے ہمیں بھی کرنی آ جائے۔ یہ جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں یہ بندہ سمجھتا ہے یا جس سے کی جاتی ہوتی ہیں وہی سمجھتا ہے۔ ایک عاشق کو پتہ چلتا ہے یا معشوق کو پتہ چلتا ہے، تیسرے کسی کو نہیں اندر کی باتوں کا پتہ چلتا۔ خیر، وہ روتی ہوئی آ رہی ہیں، تڑپتی ہیں، اندر ہی اندر اللہ سے کیا مخاطب ہو کے کہہ رہی ہیں، اے میرے اللہ، میں اپنے بچے کو تیری ذات پر یقین اور اعتماد کرنا سکھا رہی ہوں۔ آج اگر وہ گھر میں آیا، میں گھر میں ہوں نہیں، آج اس نے نماز پڑھنے کے بعد جب تجھ سے مانگا اور دوسرے کمرے میں گیا اور اسے کھانا نہ ملا، اس کا تیری ذات سے اعتماد اٹھ جائے گا، اس کا تیری ذات کے اوپر جو یقین اب تک بنا ہوا ہے اس میں کمزوری آ جائے گی، تیرے بارے میں بدگمانیاں اس کے ذہن میں آ جائیں گی۔ اے اللہ میری عزت رکھنا، اپنی ذات کے اوپر اعتماد کو کمزور نہ ہونے دینا۔ اب کیا ہوتا ہے، یہ ماں چلتے چلتے تیزی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ بچہ سویا ہوا ہے۔ ماں سمجھتی ہے شاید بچہ آج کھانا دیکھتا رہا، ملا نہیں، تھکا ہوا سو گیا۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد، کھانا تیار کرنے کے بعد، اسی جگہ پہ رکھنے کے بعد بچے کے پاس آتی ہے، بیٹا آج تو میرے لال نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، آج تو میرے لال نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اس لیے تھکا ہوا سو گیا۔ تو بیٹا اٹھ کر کہتا ہے، ماں کیا بات کرتی ہو، روزانہ جو رب دیتا تھا کیا آج رب وہ بدل گیا؟ رب تو آج بھی وہی ہے، لیکن ایک تبدیلی ضرور میں نے گھر میں دیکھی ہے، روزانہ جو کھانا ملتا تھا آج کھانے میں جو ٹیسٹ تھا وہ اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ یا سبحان اللہ تو کہہ دو۔ تو یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، ایسے بچوں کی تربیت اور اللہ کے ساتھ اس کا جوڑ بنایا جا رہا ہے اس انداز میں۔ سلطان بہو رحمہ اللہ کا نام تو آپ سب نے سنا ہوا ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت اور روحانیت کی دولت نصیب فرمائی، اپنی ماں کے پاس آئے اور ماں سے عرض کیا، ماں آج لگتا یوں ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں میں شامل کر لیا ہے۔ تو ماں کہنے لگی، اپنا ہی کمال نہ سمجھنا، تجھے اس وقت تک بچپن میں کبھی دودھ نہیں پلایا جب تک پہلے وضو نہیں کر لیا، ہمیشہ با وضو ہو کے تجھے دودھ پلایا ہے۔ یہ بھی تو مائیں ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں۔ اگر ہمارے گھر میں پڑا ہوا میڈیا اور ٹی وی ہی ہمارے بچوں کی تربیت کرے گا، پھر یہ بچے ہمارے نہیں ہوں گے یا کسی اور کے ہوں گے، پھر کسی اور کے رنگ میں رنگیں گے، پھر جو ہم چاہتے ہیں پھر یہ اس رنگ میں کبھی نہیں آ سکتے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری سننے والی ماؤں اور بہنوں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں ہمارے گھرانوں کے اندر بوڑھے جب گھر میں بڑی عمر کے افراد داخل ہوتے تھے تو ان کو دیکھنے سے پہلے ہی بچیاں اپنے سروں کو دوپٹے کے ساتھ ڈھانپ لیا کرتی تھیں، کیونکہ بڑوں کی حیا ان کے ذہنوں میں موجود ہوتی تھی۔ پھر بڑے یہ بھی نوٹ کرتے تھے کہ بچی شیشے کے سامنے کتنی دیر لگا رہی ہے کھڑے ہو کر، تو اگر 2-4 منٹ سے زیادہ وقت گزر جاتا تو ایکشن لیا جاتا تھا اس بات پر کہ تم کیا کر رہی ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، بے مقصد کام میں لگی ہوئی ہو۔ ماں باپ اس طرح کی باتوں پر ٹوکتے تھے اور بڑے پیار سے لے کے چلتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ہمارے گھروں میں برکات کبھی نہیں اٹھ جاتی تھی، ہمارے گھروں کے اندر کبھی بھی اللہ کی طرف سے بے دینی کا جو آج سیلاب آیا یہ ہمیں کبھی دیکھنے کو نہیں ملا تھا۔ اس لیے آج کی اس مجلس میں، آج کی اس مجلس کی برکت سے یہ جتنے والدین اس وقت یہاں پر موجود ہیں، اپنے بچوں کو نکھارنے کے لیے، اپنے بچوں کے اندر کچھ لانے کے لیے، قرآن پاک کی ایک آخری آیت پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو۔ یہاں پر مخاطب ہونے کا انداز اللہ کا یہ نہیں، یا ایھا الانسان، اے انسانوں، یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ نہیں انداز اپنایا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے بندو جو میرے ہو، یعنی یہ میری بات وہ سمجھے گا۔ اللہ یوں کہنا چاہتے ہیں یہ بات اس کی سمجھ میں آئے گی جو میرا ہے، ہر کسی کی سمجھ میں نہیں آنے والی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
خود اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہے۔ یہ آیت مجھے اور آپ کو یوں پکڑ کے جھنجھوڑ رہی ہے، گویا کہ اللہ مجھ سے کہہ رہے ہیں او بھیا، اگر تو نے کچھ بننا ہے، اگر اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی تو نے جہنم سے بچانا ہے تو اس کی فکر کر لو، اس کے لیے کچھ کر لو۔ اب وہ کچھ کیا ہو سکتا ہے، کچھ کیا ہے جو ہم سب لوگ اس آیت کے ضمن میں کر سکتے ہیں؟ ابا کو اپنی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور ماں کی محبت کی مثالیں تو دنیا آج تک دے رہی ہے اور دیتی رہے گی۔ ماں کے ساتھ کوئی مل نہیں سکتا۔ باپ کی محبت کا عالم یہ ہے، نہ گرمی دیکھتا ہے نہ سردی دیکھتا ہے، ہر مشقت اپنے اوپر جھیلتا ہے۔ طبیعت جس دن کام کرنے کو نہیں بھی جی کر رہا ہوتا تب بھی جاتا ہے، کیوں؟ میری اولاد کا مستقبل میری اسی محنت کے ساتھ وابستہ ہے۔ ماں کو دیکھتا ہے، ماں کے اندر کتنا اپنی اولاد کے لیے پیار ہے۔ اگر بچہ رات کو پیشاب کر دے، گیلی جگہ پہ خود سوتی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے، وہ خود بعد میں کھاتی ہے، بچے کو پہلے کھلاتی ہے، اپنی ساری خوشیاں وہ اپنی اولاد کے نام کر چکی ہوتی ہے۔ اتنے پیارے والدین، اتنا عظیم رشتہ رکھنے والے والدین، کیا وہ اس آیت کو مد نظر رکھ کر اس بات کو برداشت کر لیں گے جو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو؟ کیا وہ برداشت کر لیں گے کہ ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے انہی موتیوں اور ہیروں جیسے بچوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے اور وہ اس کو برداشت کر لیں؟ ممکن نہیں ہے۔ یورپ میں ایک مرتبہ ایک زلزلہ آیا، اس زلزلے میں جب بلڈنگیں گریں، ایک بلڈنگ ایسی بھی تھی جب اس کا ملبہ نیچے گرا تو اس کے نیچے ایک خاتون اور اس کا چھوٹا سا دودھ پینے والا بچہ اس کی گود میں تھا، وہ اس کے نیچے، ملبہ سارا اوپر۔ اب ہوتا کیا ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ گری کچھ اس انداز میں، بلڈنگ کے دائیں بائیں سے کوئی نہ کوئی سپورٹ مل گئی اور وہ ڈائریکٹ ان کے جسموں پر آ کر نہیں گرا ملبہ، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے، نکلنے کا راستہ نہیں تھا، سانس تو مل رہی تھی لیکن نکل نہیں سکتے تھے۔ تو ریسکیو کا عملہ وہ اپنی مسلسل جدوجہد کرتا رہا ان کو نکالنے کے لیے، آواز تو ان کی آ رہی تھی۔ 2 دن بعد اس ماں اور اس بچے کو وہاں سے نکالنے میں وہ کامیاب ہوئے۔ کیا دیکھتے ہیں، ماں بے ہوش ہے، بچہ زندہ ہے۔ اب دونوں کو اٹھا کر ہسپتال لے کر گئے، میڈیسن اور انجیکشنوں کے ذریعے ہوش میں لایا گیا۔ جب وہ ہوش میں آئے تو ڈاکٹروں کی طرف سے جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ تو ماں کی اپنی اولاد کے ساتھ محبت وہ تو ہمارے سامنے آ گئی، وہ تو ہم نے پہچان لی، لیکن یہ ایک بات سمجھ میں یہ نہیں آئی کہ تیرے دونوں ہاتھوں کے یہ جو پورے ہیں، 10 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی، 5 یہ 10 کی 10 انگلیاں ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ کٹی ہوئی ہیں، ایسا جیسے ان کو نوچ کے کھایا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہاں پر گری تو کوئی چیز نہیں، طرح باقی ساری باڈی بالکل ٹھیک ہے، یہاں کیا مسئلہ ہے؟ تو ماں نے آگے سے پتہ کیا جواب دیا؟ میری مائیں اس بات کو ذرا توجہ سے سنیں، کیا فرماتے ہیں؟ لکھا ہے اس رپورٹ کے اندر کہ ماں نے آگے سے جواب دیا کہ جس وقت زلزلہ آیا، بلڈنگ گری، تو اس وقت بچہ پیاسا تھا، بھوکا تھا، اس کو دودھ چاہیے تھا، تو میں اس کو دودھ پلاتی رہی 24 گھنٹے تک، تو میرا دودھ اس کا ساتھ دیتا رہا۔ اس کے بعد میری چھاتیوں کا دودھ بھی ختم ہو گیا۔ اب میں نہ پانی خود پیا نہ کوئی خود خوراک کھائی، تو اس کو کیسے پلا سکتی تھی؟ اب چھاتیوں کا دودھ جب خشک ہو چکا، بچہ رو رہا ہے، بھوک کی وجہ سے بلک رہا ہے، اب میرے سامنے اس کا کوئی اور حل نہیں تھا، تو پھر میں نے سوچا اب اس کو کیسے خاموش کراؤں؟ کبھی اس کے منہ میں نے انگلی ڈالی، کبھی کوئی بہانہ اختیار کیا، لیکن بچے کو کسی طرح بھی تسلی نہیں ہوئی۔ اس کی بھوک مٹے گی تو تسلی ہوگی۔ آخری حل یہی تھا کہ میں نے اپنے منہ سے اپنی انگلی خود نوچی اور اس کو زخمی کیا اور پھر اس بچے کے منہ میں ڈالا۔ بچے کے منہ میں میرے جسم کا خون گیا اور خون پینے کی وجہ سے اس کو اندر سیرابی ہوئی، جس کی وجہ سے اس کو کچھ تسلی ہوئی۔ 24 گھنٹے کے اندر میں نے اپنی 10 انگلیاں صرف خود نوچی، اس لیے تاکہ میرا بچہ بھوک کے سے مرنے سے بچ جائے۔ جس ماں کے اندر اپنے بچے کے لیے اتنا پیار بسا ہوا ہو، کل قیامت کے دن اسی کی آنکھوں کے سامنے یہ آیت کہہ رہی ہے، جھنجھوڑ کر اسی کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچے کو اٹھایا جائے اور جہنم میں ڈال دیا جائے، کیا یہ ماں برداشت کر لے گی؟ کیا یہ باپ برداشت کر لے گا؟ کبھی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، ممکن نہیں ہے۔ باپ نیک ہوگا، اولاد نیک ہوگی، یہ میرا اصول نہیں، قرآن کہتا ہے۔
حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، سارا واقعہ ختم کر کے درمیان میں صرف مختصر سی جو پوائنٹ والی بات ہے صرف وہی عرض کرتا ہوں۔ راستے میں 3-4 واقعے پیش آئے، ان واقعات میں سے ایک واقعہ یہ تھا کہ حضرت خضر نے ایک جگہ پر جا کر ایک گاؤں میں پہنچے، حضرت موسیٰ بھی اس وقت بھوک پیاس نے بہت ستایا ہوا تھا، ان گاؤں والوں سے کہا، 16ویں سپارے کے پہلے رکوع میں اس کا پوری تفصیل کے ساتھ تذکرہ موجود ہے، گاؤں والوں سے کہا، پہلے نمبر پر تو گاؤں والوں کو خود ہی دیکھنا چاہیے تھا کہ یہ مسافر ہیں اور مہمان ہیں، اس لیے ان کی خاطر تواضع ہم سب کو کرنی چاہیے۔ گاؤں والوں نے کوئی نہیں، خود تو احساس کیا کوئی نہیں، خود زبان سے کہا اپنی سے کہ ہمیں بھوک اور پیاس نے ستایا ہوا ہے، کچھ کھانے کو مل جائے۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہ پانی ہے نہ کھانا ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں حضرات وہاں سے چل پڑے۔ اب جب واپس ہونے لگے تو بستی کے کنارے پر کیا دیکھتے ہیں، ایک اسی گاؤں والوں کی ایک گھر کی دیوار نیچے گر رہی ہے، گرنے والی ہے۔ تو حضرت خضر نے کیا کیا، اس گرتی ہوئی دیوار کو دوبارہ تعمیر کر کے بالکل سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا کہ اے خضر تو عجیب عجیب کام کرتا ہوا آ رہا ہے، سارے رستے میں کشتی میں بیٹھا اس کے پھٹے توڑ دیے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہوئے گاؤں سے گزرا، وہاں پر بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کی تو نے گردن مروڑ کے اسے قتل کر دیا۔ اب یہ شارٹ ہے، درمیان میں لمبا واقعہ، اس کو نہیں چھیڑتے۔ اب اس بستی والوں نے ہمارے ساتھ ناروا سلوک کیا، یہاں کی تو دیواریں تعمیر کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو حضرت خضر علیہ السلام نے جس وقت اس واقعے کی وجہ بیان کی تو وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بیان کی، قرآن نے الفاظ ذکر کیے کہ یہ دونوں بچے اما الجدار فکان لغلامین یتیمین، یہ 2 یتیم بچوں کا گھر ہے جن کا والد دنیا سے جا چکا ہے، اور وہ اس دیوار جو گرنے والی تھی اس کے کان تحتہ کنز لہما، اس دیوار کے نیچے وہ ان کے لیے ایک سونا اور خزانہ چھوڑ کے گیا ہے کہ میرے بچے جب بڑے ہوں گے تو ان کے کام آئے گا۔ اب ہوا یہ کہ اگر یہ دیوار گر جاتی تو گرنے کی وجہ سے اور لوگوں کے ہتھے وہ خزانہ لگ سکتا تھا، تو اس کو بچانے کے لیے میں نے دوبارہ دیوار تعمیر کی، اور وجہ تعمیر کرنے کی جو ذکر کی وہ کیا تھی؟ فرمایا کانا ابوہما صالحا، کانا ابوہما صالحا، ان کا ابا بڑا نیک آدمی تھا، ان کا ابا بڑا نیک آدمی تھا۔ باپ نیک ہو وہ دنیا میں نہ بھی رہے، اللہ اس کے اثرات اس کی اولاد کو دیتے ہی دیتے، اور اگر وہ دنیا میں ہو پھر اس کے اثرات کیوں نہیں دنیا میں آئیں گے۔ آج کی ساری گفتگو سننے کے بعد پہلے نمبر پر شروع میں بھی میں نے آپ سے عرض کیا، آپ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ آپ نے آج کے اس معاشرے کی گندگی سے بچا کر اپنی اولاد کو ایک اچھے ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی۔ اب اس پر اللہ تعالیٰ سے استقامت کی دولت بھی مانگیے گا۔ اور دوسری چیز، ہم اپنی اولاد کو جو کچھ بنا دیکھنا چاہتے ہیں، پہلے ہم سب وہ کچھ خود بن جائیں، ہم نیک بن جائیں، ہمارے گھروں کا ماحول ٹھیک ہو جائے۔ ہم کسی کو فراڈ کرنا، دیکھیں موبائل پہ فون آیا، کہاں ہیں؟ میں اس وقت لاہور سے نکل رہا ہوں، بیٹھے گھر میں ہیں۔ تو ایسے بچے کو ہم کیسے اس انداز میں تربیت، اب بچہ کچھ نہیں بولے گا لیکن اس نے الفاظ تو کانوں سے سن لیے نا۔ اس لیے کوئی بھی گناہ کریں گے پہلے نمبر پر تو کرنا نہیں، کرنا اگر بالفرض اللہ نہ کرے کمزوری کی بنا پر کبھی ہونا بھی ہو، بچوں کے سامنے پرہیز کریں۔ بچے وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتے، بچوں کو صرف نیکی چاہیے۔ ہم خود نیک بنیں گے، بچوں کو کوئی دعوت نہیں چاہیے، کوئی تبلیغ نہیں چاہیے، ان کو کوئی ہمارا درس نہیں چاہیے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نبی نہیں، سورہ لقمان میں اللہ نے ان کا بڑا تفصیل سے ذکر فرمایا، اور قرآن نے ان کو جو موضوع بنایا اپنا، کس بنیاد پہ؟ اپنے بچے کی تربیت بڑی اچھی کرتے تھے۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بولنے کا انداز بڑا پیارا ہے قرآن کا، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، بار بار بیٹا بیٹا، بار بار پیارا لفظ بول کر بچے کی تربیت ہو رہی ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں وقصد فی مشیک، جب چلنے لگو آہستہ چلا کرو، وغضض من صوتک، بولنے لگو شور نہ مچایا کرو، آہستہ آواز سے بات کیا کرو۔ نماز کی باری آئی، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیا کرو، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آیا کرو۔ قرآن کو حضرت لقمان کا وہ انداز تربیت اتنا پسند آیا کہ پوری سورت ان کے نام پہ نازل فرمائی۔
ہم بھی اگر دنیا میں اگر اپنا نام چاہتے ہیں، اپنی اولادوں کو کچھ بنا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، آج کس مجلس سے ہم یہ سبق لے کے اٹھیں کہ ہم اپنے ان بچوں کو کبھی جھوٹ نہیں سکھائیں گے، اپنے ان بچوں کو دھوکہ دینا نہیں سکھائیں گے، اپنے ان بچوں کو دنیا کے ماحول کے حوالے نہیں کریں گے۔ ان بچوں کو جس ماحول میں لگایا، اس کے والدین بار بار ان کے اساتذہ سے مل کر ان کے بارے میں فکر مندی کی بات کرتے رہیں گے کہ یہ بچہ گھر میں جاتا ہے تو اس میں یہ تبدیلی رونما ہوتی ہے، اس کا کیا حل ہو سکتا ہے۔ استاد اور والدین جب دونوں مل کے چلیں گے، یہ بچہ واقعی آج کے دور کا غزالی اور بغدادی بنے گا۔ اللہ رب العزت جتنی باتیں عرض ہوئیں، ان سب باتوں پر مجھے، آپ کو اور آپ سب کی برکت سے پورے عالم کے انسانوں کو ان پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔